دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 ایسی سنتیں جنہیں کرنا تو دور کی بات ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، ہم بالکل بھول چکے ہوئے ہیں۔ پہلی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، یہ ادب اور برکت کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے کبھی بیدار ہوتے اور غنودگی کا عالم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو صاف کرتے تھے تاکہ غنودگی کی علامت ختم ہو جائے۔ اور آپ کے گھر میں جتنے بھی کھانے پینے کے برتن ہیں انہیں ڈھانپ کے رکھیے، خصوصاً رات میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی برتن میسر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رات میں خصوصی طور پر ڈھانپ دیتے۔ یہ آپ کی حفاظت اور گھر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا، اس لیے مسواک کو لازمی اپنائیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے، اور اگر اجازت مل جاتی تو چلے جاتے، اور اگر دروازہ نہ کھلتا تو آپ واپس تشریف لے جاتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی گھر سے نکلنا ہوتا یا کہیں سے واپس آتے تو آ کر 2 رکعت نماز لازمی پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل آپ کے لیے برکت اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوستو جب بھی کبھی آپ دن میں آذان سنیں تو مؤذن کے ساتھ آذان کے الفاظ کو دہرانا بھی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور انہیں سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار محبت اور دلوں کو جوڑنے کی بہترین مثال تھا۔ اور ہمارے نبی پاک جب کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کا ذکر کرتے تھے، اور جب کبھی نیچے آتے تو آپ سبحان اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک کا یہ معمول تھا، چاہے آپ کسی انسان کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، آپ اسے سلام ضرور کیا کرتے تھے، اور سلام لینا ایک دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پیاس لگتی تو آپ کبھی بھی 1 گھونٹ میں پانی نہیں پیتے تھے، آپ ہمیشہ 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے، اور آپ پریفر کرتے تھے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، لیکن کبھی کبھار آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک کو جب بھی سونا ہوتا تھا، نیند میں جانا ہوتا تھا تو آپ وضو فرما لیتے تھے، کیونکہ وضو نیند کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے تھے چہرے پر، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی اگر کھانا نہ پسند ہوتا تو آپ اس کے بارے میں کبھی تنقید نہیں کرتے تھے، آپ اس کو ہلکے سے چھوڑ دیتے تھے خاموشی کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی پاک جب بھی آذان ختم ہوتی تھی تو آپ دعا فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے، تب آپ سوتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھتے تھے، کیونکہ یہ نماز زیادہ برکت والی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک غسل کرنے سے پہلے ہمیشہ وضو پہلے کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی نیا کپڑا پہنتے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ پاک اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی زمین پر چلتے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ کو ننگے پاؤں زمین پر چلنا عاجزی سکھاتا ہے، سو ننگے پاؤں چلنا بھی زمین پر سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتے، سلام لیتے تو بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سو یہ تمام وہ سنتیں ہیں جو ہم ایزیلی، بہت ہی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور کئی لوگوں کو تو یہ پتہ تک بھی نہیں کہ ایسا کرنا بھی سنت ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اے اللہ، اور اس کے علاوہ کاش وہ مینا کے پہاڑوں بہت ہے جہاں یہ قصہ ہوا تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہے؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو میرا تو نے امتحان لینا ہے، میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتا، چھری چلا۔ اگر میرا رب صرف دیکھ کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے،
یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے. ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا, تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑو. اچھا وہ تمہاری ہی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں. یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو, یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو, یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو, میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, جاؤ جو مرضی کرو. ادھر سب کچھ مانتے ہو, ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں. میرے رب ادھر تو ہی تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تو ہی ہے. اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں, یہ لے. اللہ اکبر. جو چھری چلائی, ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں, 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر, اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک, جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی, جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا, جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ, تیرے بول کی قسم, جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم, جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے, نبی کو موقع نہیں دیتا, خود آگے بڑھتا ہے, خود آگے. انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, تو قبل اس کے میرے نبی جواب دیتے, اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہنے والوں نے کہا جادوگر, کہنے والوں نے کہا شاعر, ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا, شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے, میرا حبیب ہے, میرا رسول ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے, اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں؟ کہ نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. ما بعثت لعانا, میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو, مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو, یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو, دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے, اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا, اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا, زبان میں بول دیا, جسم میں طاقت دی, عقل کو سمجھنے کے
اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا الشمس قُوِّرَت، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔